سانحہ گل پلازا کے چھٹے روز بھی سرچ آپریشن جاری 50 افراد کا پوسٹ مارٹم مکمل 15 میتوں کی شناخت ہو چکی 7 کی شناخت چہرے کی ساخت باقی 8 کی شناخت ڈی این اے سے کی گئی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سعید نے کہا ملبے سے اب بھی باقیات مل رہی ہیں ان کی حالت انتہائی خراب ہے جس کی وجہ سے ڈی این اے کے لیے سیمپل بھی نہیں لیے جا سکتے مسنگ پرسن ڈیسک کے مطابق 88 افراد لاپتہ رپورٹ ہوئے تھے ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے جن عمارتوں میں فائر فائٹنگ کے انتظامات نہیں ہیں ان کو نوٹس جاری کر رہے ہیں صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کا گل پلازا کا دورہ سلمان اقبال کی گل پلازا متاثرین کو 5 ارب روپے بطور قرض دینے کی پیشکش کہا کراچی نے ہمیشہ پاکستان کو دیا ہے گل پلازا سے صرف کراچی نہیں پورے ملک کو معاشی سپورٹ ملتی تھی صدر وزیر اعظم فیلڈ مارشل جانتے ہیں کراچی پاکستان کا دل ہے وہ پاکستان کے دل کی ایک شریان بھی بند نہیں ہونے دیں گے گل پلازا یونین کے صدر تنویر پاستہ اور تاجروں سے ملاقات میں سانحے پر افسوس اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا تنویر پاستہ نے کہا سلمان اقبال نے قرض دینے کا کہا سمجھے ہم نے لے لیا پوری کوشش ہوگی سندھ حکومت کے ذریعے ہی ہمارے نقصانات کا ازالہ ہو سندھ حکومت نے دکانوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے آرمی چیف اور وزیر اعظم سے اپیل ہے وہ یہاں آئیں اور دیکھیں ہم کس حال میں ہیں ARY کے CEO اور جو صدر بھی ہیں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں سلمان اقبال صاحب نے جو بات کی 5 ارب کی آفر کی جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے سلمان اقبال صاحب نے انیشیٹو انہوں نے تو کوئی کیا تھا ہم اس انیشیٹو کو آگے بڑھاتے ہیں اور جن لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا تھا وہ روزگار بحال کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے سلمان اقبال نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے اسے سراہتا ہوں ان کے اقدام کو ہم آگے بڑھائیں گے وزیر مملکت حذیفہ رحمان کی ARY نیوز سے گفتگو کہا سلمان اقبال نے سانحہ گل پلازا کے لیے 5 ارب کی آفر کی جو حکومت کو کرنی چاہیے تھی اندازہ ہی نہ تھا گل پلازا میں آگ لگنے کا واقعہ اتنا بڑا سانحہ بن جائے گا آگ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں بجھا پایا اور مرکز کو سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یقین نہیں آ رہا کوئی صوبائی حکومت نااہلی کا اتنا بڑا ثبوت دے سکتی ہے بر وقت کارروائی سے آگ کو پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا وزیر اعظم جیسے ہی واپس آئیں گے کراچی کا دورہ کریں گے انف از انف یہ نہیں سدھریں گے میں آج مطالبہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148 آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ کر دیا کہا کراچی کو پاکستان کا معاشی دارالخلافہ بنایا جائے 18ویں ترمیم ہمیں مار رہی ہے ہماری نسل کشی کر رہی ہے 18ویں ترمیم کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے وہ جو مرضی کرے ہمیں کوئی ٹائم فریم دے دیں کب تک یہ قربانی دینی ہے جب بات کرو تو کہتے ہیں آپ نے بلدیہ فیکٹری جلائی تھی کیا مرتضی بھٹو کو ہم نے مارا بے نظیر کی شہادت پر آگ ہم نے لگائی میری نسل کشی اور جمہوری دہشت گردی بند کریں کتنا خون دیں کتنی لاشیں ہم مزید اٹھائیں ہر چیز کا ملبہ وزیر اعلیٰ سندھ پر نہیں ڈالا جا سکتا وفاقی حکومت سمجھتی ہے ان کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی تھی تو وہ خود آفر کر سکتے تھے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں ہم نے کسی کو منع نہیں کیا تھا کہ کوئی اور نہیں آ سکتا تاجر برادری کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے نقصان کے لیے میکینزم بنایا ہے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا انتظار ہے انکوائری کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف حصوں میں برف باری اور بارش تیز ہوائیں چلنے سے سردی میں اضافہ زیارت چمن پنچکور مستوں قلعہ عبداللہ سمیت دیگر علاقوں میں برف باری توبہ چکزئی میں 1.5 فٹ کویک ٹاپ میں 1 فٹ برف گر چکی سوات اور وادی تیرا میں برف باری سے سردی بڑھ گئی کراچی میں آج بارش کی پیشگوئی مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج سندھ میں داخل ہوگا پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کا غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا فیصلہ پاکستان سعودی عرب ترکی مصر
UAE نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مشترکہ فیصلہ کیا. انڈونیشیا، اردن اور قطر بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شامل. مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا امریکی صدر ٹرمپ کی دعوت کا خیر مقدم کرتے ہیں. فلسطینیوں کے حق خود ارادیت ریاست کے قیام کے لیے پرعزم ہے. بورڈ آف پیس غزہ میں مستقل جنگ بندی، انسانی امداد، تعمیر نو کے لیے عبوری انتظامی نظام کے طور پر کام کرے گا. بورڈ آف پیس خطے میں دیرپا امن، سلامتی اور استحکام کی راہ ہموار کرے گا. پاکستان سمیت شریک ممالک فلسطینیوں کے حق خود ارادیت ریاست کے قیام کے لیے پرعزم ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان غزہ کی تعمیر نو، فلسطینی عوام کی انسانی ضرورتیں پوری کرنے کی حمایت جاری رکھے گا. پاکستان امن بورڈ کے رکن کی حیثیت سے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا. I think the Board of Peace will be the most prestigious board ever, and it's going to get a lot of work done that the United Nations should have done. And we'll work with the United Nations, but the Board of Peace is going to be special. غزہ پیس بورڈ دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور بورڈ ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پیس بورڈ میں روس سمیت مختلف ممالک شامل ہو رہے ہیں. یہ بورڈ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا. غزہ امن بورڈ میں ممالک کی شمولیت کی تقریب آج ڈیووس میں ہوگی. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے امریکہ روس کے منجمد اثاثوں سے $1 ارب لے سکتا ہے. ٹرمپ نے ایران کو جوہری پروگرام کے حصول سے متعلق ایک بار پھر تنبیہ کر دی. کہا ایران نے جوہری ہتھیاروں کا تعاقب بند نہ کیا تو مستقبل میں کارروائی ہو سکتی ہے. ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطین کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کی ملاقات. فلسطینی وزیر اعظم خود چل کر شہباز شریف کے پاس آئے اور تعارف کرایا. محمد مصطفیٰ نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور عالمی فورمز پر فلسطینی موقف کی حمایت کرنے پر دلی طور پر شکریہ ادا کیا. صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل صبح 11 بجے طلب کر لیا. قانون سازی کے لیے اہم فیصلوں کا امکان. اجلاس میں 29 بلز پیش کیے جائیں گے. 11 بلز حکومتی، 18 نجی نوعیت کے ہوں گے. Pakistan is at a point of time where we are going to take off rapidly in agriculture, in industry, in mining industry, AI and IT. پاکستان مشکل حالات سے نکل آیا، اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے. چین کے ساتھ ہمارے مضبوط معاشی روابط ہیں. پاکستان نے اب امریکہ کے ساتھ معاشی تعلقات استوار کیے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈیووس میں پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو. کہا یہ واضح ہے پاکستان کو برآمدات پر مبنی ترقی حاصل کرنی ہے. IT برآمدات تسلی بخش رفتار سے ترقی کر رہی ہے. کرپٹو، AI، IT کے شعبے میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور امریکہ آپس میں تعاون کریں گے. سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل ہم آہنگی ہے. وزیر اعظم کی IMF مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات. MD IMF نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف کی. پاکستان ترقی کے نئے راستے کھول رہا ہے. اپنا قرضہ GDP کے 75% سے کم کر کے 70% تک لے آئے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ڈیووس میں اجلاس سے خطاب. کہا افراط زر 38% سے سنگل ڈیجٹ تک کم کی. پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 10.5 رہ گیا. پاکستان جلد چین میں گرین پانڈا بانڈ جاری کرے گا. برآمدات میں اضافے کی جانب پیش قدمی کی ضرورت ہے. تانبے کے منصوبے سے $2.8 ارب سالانہ برآمدات متوقع ہیں. بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ بند کرانے کے لیے حکومت کے 3.5 سال سے کوششوں کا انکشاف. رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی. رپورٹ کے مطابق 21 اگست 2022 کو PTI نے بانی کا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے ایکس کو لکھا. توشہ خانہ سائفر عدت کے سزاؤں کا حوالہ دے کر 18 اپریل 2024 کو ایکس کو لکھا گیا. 27 نومبر 2025 کو بانی کی 47 ٹویٹس بلاک کرنے کے لیے ایکس کو لکھا گیا. ایکس نے ٹویٹ بلاک کی.
کراچی سیف سٹی پروجیکٹ شہر کے لیے اہم ہے، سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اجلاس میں گفتگو، کہا ای چالان متعارف کرانے کے بعد اب کراچی سیف سٹی کا پہلا فیز لانچ کرنے والے ہیں۔ 2 ماہ کے اندر کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فعال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پروجیکٹ کے لیے 34 ماہر تکنیکی اور انتظامی افسران کی بھرتی کی منظوری دی، کہا حیدرآباد اور سکھر میں بھی سیف سٹی منصوبہ لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کی پہلی گرین پولیسنگ یونٹ کا افتتاح کر دیا، الیکٹرک پیٹرولنگ وہیکل کا معائنہ کیا، ڈرائیونگ بھی کی۔ مریم نواز نے کہا الیکٹرک گاڑیاں ایندھن کے اخراجات میں کمی اور زیرو کاربن اخراج کا باعث بنے گی۔ گرین پولیسنگ صاف فضا اور گڈ گورننس کے ویژن کا عکاس ہے۔ انہوں نے گرین پولیسنگ یونٹ کو مرحلہ وار دیگر اضلاع میں شروع کرنے کی بھی ہدایت جاری کی۔ اسلام آباد میں تو ہم ایک انشاءاللہ بہت بڑا ایک ایکسپیرینس کا اور ٹریننگز کا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم لیڈرشپ سمٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان سے باہر سے جو اے آئی کی، جو دنیا کی انڈسٹری کے اے آئی کے ہیڈز ہیں، وہ تمام لوگ پاکستان آئیں گے۔ پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے انڈس اے آئی ویک 2026 کی تیاریاں۔ انڈس اے آئی ویک میں پالیسی سازوں، ٹیکنالوجی ماہرین، جامعات، سٹارٹ اپس، طلباء اور عام شہری شامل ہوں گے۔ وفاقی وزیر شزا فاطمہ کہتی ہیں اے آئی سٹارٹ اپس کے لیے نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ قومی پالیسی کے تحت نوجوانوں کی بھرپور معاونت کی جا رہی ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ بھارت کے خلاف سائبر وارفیئر میں پاکستان کی تعریف دنیا نے کی۔ کراچی میں بے لگام ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ نارتھ کراچی خواجہ اجمیر نگری میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، 25 سال کا محمد عسکری جاں بحق، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پنجاب پولیس نے سی سی ڈی پر جعلی مقابلوں کے الزامات جھوٹے قرار دے دیے، لاہور ہائی کورٹ میں تحریری رپورٹ جمع کرا دی، کہا سی سی ڈی کے قیام کے بعد جرائم میں نمایاں کمی آئی، آپریشنز کے دوران ایک سب انسپکٹر شہید، 96 اہلکار زخمی ہوئے، سی سی ڈی پر الزامات سوشل میڈیا افواہوں پر مبنی ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، پنجاب پولیس میں مضبوط احتسابی اور ڈسپلنری نظام موجود ہے۔ لاہور میں بچی پر شیرنی کا حملہ، 8 سال کی رابعہ زخمی ہو گئی، پولیس نے شیرنی کو تحویل میں لے کر مالکان کو گرفتار کر لیا۔ رابعہ بھیکیوال میں نانی کے گھر پانی لینے گئی تھی، 3 افراد شیرنی کو گھما رہے تھے کہ اس نے حملہ کر دیا، بچی کو طبی امداد دے دی گئی۔ بھلوال میں چارے سے لدا ٹرک الٹ گیا، 4 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یورپی یونین کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر سخت جواب، امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کا اطلاق روک دیا، صدر ٹرمپ کا یورپی یونین پر اضافی ٹیرف واپس لینے کا اعلان، کہا نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے سے انتہائی مفید ملاقات ہوئی، گرین لینڈ اور آرکٹک ریجن سے متعلق مستقبل کے معاہدے کا فریم ورک طے پا گیا، گولڈن ڈوم منصوبے پر بات چیت جاری ہے۔ چین اور برطانیہ میں تجارتی مذاکرات کی بحالی کے امکانات روشن، برطانوی وزیر اعظم نے آئندہ ہفتے بیجنگ جانے کا اعلان کر دیا، کیئر سٹارمر نے کہا وہ گرین لینڈ کے معاملے پر امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے، اصولوں اور اقدار پر سمجھوتا نہیں کریں گے، ٹیرف کی دھمکیوں کے باوجود برطانیہ گرین لینڈ کے مستقبل پر اپنے موقف پر قائم ہے۔ اٹلی میں طوفانی بارش، تیز ہواؤں، ساحل پر 26 فٹ بلند لہروں نے تباہی مچا دی، سسلی اور سارڈینیا جزائر میں پانی گھروں اور عمارتوں میں داخل، عمارتیں گر گئیں، کشتیاں الٹ گئیں، ریسٹورانٹس تہس نہس ہو گئے، بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہے، حکام نے تاحکم ثانی اسکول بند رکھنے کی ہدایت کر دی۔ ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جائیں یا نہیں، آئی سی سی کے الٹیمیٹم کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ آج اپنی حکومت سے ہدایات لے گی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر کا کہنا ہے ہم ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن بھارت جانا محفوظ نہیں سمجھتے، ہمیں شری لنکا میں کھیلنے دیا جائے۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد کر دی تھی۔
ہاتھ ملانا بھول گئے، لگتا ہے پڑوسیوں کے پاس بھی رکے تھے۔ پاک آسٹریلیا T20 سیریز کے پرومو میں بھارتیوں پر کرارا طنز، پاکستانیوں کے مہمان نوازی اور کرکٹ سے محبت بھی نمایاں۔ آغا جی نے کہہ دیا ویسے تو ہم مہمان نواز ہیں، لیکن بات کرکٹ کی آئے تو مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگلے مرحلے میں جانا ہے تو زمبابوے کو ہرانا ہے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کا میزبان ٹیم سے ڈو اور ڈائی مقابلہ، پاکستان کا زمبابوے کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔